حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتویں جانشین، ہمارے ساتویں امام اور سلسلہ عصمت کی نویں کڑی ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے والد امجد کا نام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور والدہ ماجدہ کا نام جناب حمیدہ خاتون تھا۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم و معرفت اور افضلیت میں وارث اور جانشین تھے۔ آپ علیہ السلام دنیا کے عابدوں میں سب سے بڑے عبادت گزار، سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے سخی تھے۔ روایات میں ملتا ہے کہ ہادی کے بعد جب ہارون الرشید تخت خلافت پر بیٹھا تو پہلے حکمرانوں کی طرح اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم ڈالنے میں مصروف ہو گیا۔ چنانچہ ہارون نے مکہ معظمہ کا سفر کیا اور وہاں سے مدینہ منورہ گیا۔ ایک دو دن کے قیام کے بعد کچھ لوگوں کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ جب وہ لوگ امام علیہ السلام کے گھر پر پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام اس وقت قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک نماز میں مشغول تھے کہ ان ظالم اور بے رحم لوگوں نے روضہ پیغمبر خدا اور نماز کا کوئی خیال نہ کیا اور آپ علیہ السلام کو نماز کی حالت میں ہی گرفتار کر لیا۔ مدینہ کے نام نہاد مسلمانوں میں سے کوئی بھی آپ کی مدد کے لیے نہ آیا۔ ہارون نے آپ علیہ السلام کو بصرہ بھیج دیا۔ بصرہ کا حاکم ہارون کا چچا زاد بھائی عیسیٰ بن جعفر تھا۔ شروع میں عیسیٰ نے آپ علیہ السلام کی حرمت کا کوئی خیال نہ رکھا اور جب آپ علیہ السلام کے حسن اخلاق اور آپ کے اوصاف کو دیکھا تو آپ علیہ السلام سے بڑی نرمی سے پیش آنے لگا۔ جب ہارون کو معلوم ہوا تو اس نے آپ علیہ السلام کو بغداد میں سندی بن شاہق کے حوالے کیا۔ سندی بن شاہق ایک نہایت ظالم اور بے رحم انسان تھا۔ سندی بن شاہق نے آپ علیہ السلام کو ایک ایسے زندان میں قید کیا جو ایک تاریک کنواں تھا۔ اس زندان میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر بہت تشدد کیا جاتا رہا۔ آخر کار ہارون نے سندی بن شاہق کو کچھ زہر آلود کھجوریں بھجوائیں اور حکم دیا کہ ان کھجوروں کو موسیٰ بن جعفر کو ہر حال میں کھلایا جائے۔ پست فطرت سندی بن شاہق نے بار بار اصرار کیا۔ اس کے اصرار کرنے پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے وہ کھجوریں کھائیں اور فرمایا کہ آج مجھے زہر دیا گیا ہے، کل میرا بدن زرد ہو جائے گا اور تیسرے روز سیاہ، اسی روز میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام 3 روز زہر سے تڑپتے رہے اور 25 رجب یوم جمعہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 55 سال تھی۔ وفات کے بعد آپ علیہ السلام کی نعش مبارک کو قید خانہ سے ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں سمیت نکال کر بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا۔ سلیمان ابن جعفر نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر
آپ علیہ السلام کی ناش مبارک کو دشمنوں سے چھین کر غسل و کفن دیا۔ آپ علیہ السلام کو 2500 دینار کا قیمتی کفن دیا گیا جس پر پورا قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام با اجاز امامت مدینہ سے نماز جنازہ و دفن کے لیے پہنچے۔ چنانچہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے والد ماجد کو سپرد خاک فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ خدایا رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی پاک آل پر۔